اب آپ کو پتہ نہیں ہم لوگ کتنے کیسز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایک تو شک و شبہات بھی شروع ہوتے ہیں، اور جتنا ہم کھولیں گے اپنے آپ کو اتنا آپ ہم پر جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تنقید کس بات کی کریں گے۔ تو یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا 19A کا جو مقدمہ آیا، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مختار احمد علی صاحب، انہوں نے خط لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ مجھے یہ چیز بتائی جائے، کتنے ملازمین ہیں، کتنے پوسٹ فارغ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپیل دائر کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ استثناء حاصل ہے سپریم کورٹ کو، اور اس سپریم کورٹ کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو 19A کے شک کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ یہ کیس ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، اور بنیادی حقوق کے راستے میں کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہمیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے استثناء دی تھی، ہم نے اس کو ہٹایا، اور جن صاحب نے طلب کی تھے ہم سے انفارمیشن مانگی تھی، ان کو وہ ہم نے مہیا کی، اور رجسٹرار کو یہ بھی حکم دیا کہ جو ان صاحب نے جو خرچہ کیا تھا کیس لانے کا، کیونکہ ناجائز ان کے بنیادی حقوق میں کو روکا گیا تھا، وہ بھی واپس ان کو دیے جائیں۔ تو ہم دنیا بھر کی مثالوں کی بات کرتے ہیں۔ اب جو تنقید کرنے والے ہیں یا تعریف کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، وہ یہ بتا دیں کہ کوئی دنیا میں ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ میں ایک دو ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کا فیصلہ اگر ہوا ہے تو بتائیے، بڑی اچھی بات ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا سر بلند کریں اور کہیں کہ دیکھیے، آپ کی سپریم کورٹ، میری نہیں، آپ کی سپریم کورٹ نے ایک بنیادی حقوق، یہ لوگوں کا بنیادی حقوق ہے۔ ہم اب بس سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اہم نہیں ہیں، بس کچھ اہم لوگوں کے بنیادی حقوق اہم ہیں، مگر لوگوں کے بنیادی حقوق سب کے برابر ہیں، سب کی اہمیت ہے۔ تو وہ یہ ہم نے کر دکھایا، اور اپنے اوپر جو ہمارے اب کوئی بھی ہم سے خط لکھ سکتا ہے، انلیس کوئی ایسی بات پوچھ رہے ہیں جو بے مقصد سی بات ہے، آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور تحریری طور پہ آفیشیل طریقے سے۔ کوئی آپ کو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب شفافیت ہے، اب آپ خط لکھیے اور کہیے یہ خط لکھا تھا اور یہ جواب آیا تھا، مفروضوں پہ نہ چلیے کہ جی یہ بتایا اور وہ بتایا، اور جو اکثر غلط ہوتا ہے، اور جو وہ بتانے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی میں یہ نہیں کہوں گا ہمیشہ، مگر ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی میں ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ یہ بات انہوں نے کی ہو۔ اگلی بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، وہ جو اب کچھ ہم چلتے ہیں جو اہم فیصلے ہم نے کیے، اور اس میں ایک اہم فیصلہ جو تھا وہ الیکشنز کا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نگراں حکومت تھی اور الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ الیکشن پٹیشن ہمارے پاس سپریم کورٹ کے سامنے آئی، 3 دن اس کی سنوائی ہوئی، اور 12 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا اپنے اختیارات کا۔ ہم نے کہا جو 2 ادارے ہیں، صدر پاکستان کا، اور اداروں کی بات ہوتی ہے اور بھی ادارے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، دونوں فرما رہے تھے کہ یہ اختیار الیکشن تاریخ دینے کا اختیار میرا ہے، صدر صاحب فرما رہے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے، مگر کسی نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی دونوں میں سے۔ یہ تو دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار ہے، تو پھر دے دیں آپ اپنی تاریخ۔ تو ہمارے پاس آیا، ہم نے دونوں کو کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ صدر پاکستان کیونکہ ان کا عہدہ بڑھا ہے، آپ جائیں اور تاریخ لے کر آئیے، واپس خالی ہاتھ نہ آئیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، جو فروری کی 2024 کی تاریخ کا ہم نے اس کا آرڈر میں لکھا، اور یہ کہہ دیا کہ اب اس پہ رد و بدل، اس پہ کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔
مگر رکاوٹ کرنے والے ہر چیز میں رکاوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور انہوں نے تمام پاکستان کے جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر سارے آفیسرز کو روک دیا، نہ صرف پنجاب کی حدود تک، لاہور ہائی کورٹ کا حدود صوبے تک ہوتا ہے، صوبے کے باہر نہیں ہوتا ہے، مگر پورے پاکستان پہ، اور کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ عدلیہ سے دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن لکھ چکی تھی چیف جسٹس صاحبان کو ہائی کورٹس کے کہ جی آپ ہمیں ریٹرننگ آفیسر دینا پسند فرمائیں گے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یہ ایک آپشن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں اور ہم ان کو اسپیئر نہیں کر سکتے۔ تو قانون یہ کہتا ہے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن ہم نے دیکھے کہ انہوں نے مخصوص قسم کے لوگ تو نہیں لگائے، تو انہوں نے کہا جہاں ڈی سی تھا اس کو ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو وہاں کے لوگ تھے وہ خاص نہیں لائے گئے، تو اس کو سراہا، اس فیصلے کو ہٹایا راستے سے۔ اگر وہ فیصلہ رہتا تو فروری کے الیکشن نہیں ہو پاتے۔ تو جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے الیکشنز، الیکشنز ملک میں، الیکشنز پارٹی میں، الیکشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں، الیکشنز جہاں ہونا چاہیے وہاں۔ تو اگلی بات جو اہم بات ہے کہ ہمارے دوست نے فرمایا کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، میں پہلے میرے خیال میں فاروق نائک صاحب نے کچھ 2-3 باتیں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے منیر بھٹی کیس کے فیصلے کی بات کی، مگر فاروق نائک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں مائنورٹی میں تھا اور میں اس سے میں شاید وہ جو آرا دی گئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا منیر بھٹی کیس کے۔ فاروق نائک صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ 184(3) کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، جو از خود سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے، تو یہ کسی پیمانے کے تحت ہونا چاہیے۔ میں اس سے 100% اسی پہ ان سے اگری کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آئین کہتا ہے، آئین 2 باتیں کہتا ہے کہ پبلک امپورٹنس، کہ اہم ہو پبلک کے لیے، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ اس کا تعلق ہو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کا۔ تو ایک شخص اپنا کیس لے آئے، دوسرا شخص لے آئے، اس سے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں یہ 2 چیزیں جب تک پوری نہ کی جائیں تو 184 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں اکثر فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اور مگر ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ذکر کیا کنٹیمپٹ کا۔ پتہ نہیں مجھے میری کتنی اچھی باتیں میرے متعلق کی گئی ہیں کہ میں نے تو آج تک اپنی ذات کا کوئی کنٹیمپٹ نہیں لیا۔ ایک احتجاج ہوا تھا کہ تو وہ اس پہ مجھے کنٹیمپٹ کورٹ لینا پڑا، اور میرے خیال میں جن نے کیا تھا ان کا بڑا پن کہ انہوں نے معذرت کی اور معافی مانگی۔ تو یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں، اور نہ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتا ہی جائے گا۔ یہ کسی معاشرے میں ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کو دلائل دینا ہے، دیجئے۔ آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجئے، دلائل دے کر کے، گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ ہم چھوڑ دیجئے، بچپن میں تو ہمیں جب ہم شکایت کرتے تھے، خود گالی تو نہیں دیتے تھے، کچھ برا بھی کہہ دیتے تھے کہ ایک دوسرے کو، تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے والدہ کے پاس، تو کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ ذاتی طور پہ میں نے عمل کیا ہے اپنی والدہ کے اس سبق پہ، باقی چیزیں، مگر جب ایک انسٹیٹیوشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور فری اسپیچ میں ہمیں پورا یقین ہے، جو انہوں نے کہی ہے، کبھی ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگائی ہے۔ مجھے تو بلکہ اس کی جب کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اس کو بھی روکا گیا ہے۔ اور فاروق نائک صاحب کی یہ بات بھی درست ہے کہ پارلیمان قانون بناتی ہے، اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں، جہاں ضرورت ہے، جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے، اور اگر وہ قانون
ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، کوئی آئین کی شک کے برعکس ہے، تو اس کو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی ہے شہزاد شفقت صاحب نے، یعنی کہ شفافیت اور احتساب کی۔ آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب، اور اپنا اور خود کا نہ کریں، تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے، ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو ایک اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، اور ان کو برطرف کیا۔ اور یہ آپ نے کھلی عدالت میں دیکھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میرا کیس کھلی عدالت میں چلے، ہم نے کھلی عدالت میں چلایا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ کی وجہ سے۔